अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि तमाम तर अफ़गान मुहाजिरीन जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट बनवाए हुए थे उन तमाम बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। आखिर ये कौन से अफ़गान थे जिनको बाकायदा तौर पे इजाज़त मिली हुई थी कि वो अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं यहाँ पर खिलवा सकते हैं, और उनके अकाउंट के अंदर कितने पैसे थे जो कि फ्रीज़ कर दिए गए हैं और अब उन पैसों का क्या इस्तेमाल होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, आखिर इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई क्यों गई है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात, इस वक्त अमेरिका ने जो वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और उनके प्रेसिडेंट को, निकोलस मादुरो को जो उन्होंने गिरफ़्तार किया है, उसको गिरफ़्तार करने के बाद अब उसके ऊपर क्या चार्जशीट जो है वो लगाई जाएगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्या अमेरिका इसी तरह का अटैक ईरान या पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी कर सकता है, या भारत जो है इस तरह की कोई अटैकिंग पोजीशन के अंदर है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करके चला जाए। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि हमें आपकी राय के बारे में पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं, 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया था कि जितने भी अफ़गान पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और तजारत करते हैं या यहाँ पर किसी भी किस्म की एक्टिविटी करते हैं, तो उनको ख़ास तौर पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और वो तमाम लोग कैश के अंदर तमाम तर जो लेन देन है वो करते थे, और इसी कैश के लेन देन के अंदर वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इस्तेमाल करते थे या मंशियात की और असले की कमाई को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर डंप कर देते थे, और यहाँ से वाइट मनी लेके या बहुत सारा मुनाफा कमा के दोबारा वापस अफ़गानिस्तान चले जाते थे, या ऐसे लोगों को वो पैसे फराहम करते थे जिन्होंने पैसों को किसी लीगल काम के अंदर लगाना होता था। यानी कि ब्लैक मनी को वाइट करने का एक बड़ा ही आसान तरीका इस्तेमाल किया हुआ था इन अफ़गानों ने। और इस हवाले से जब 2019 में हुकूमत ने इनको इजाज़त दी कि आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो उसके बाद वो अफ़गान जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड था या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस था, उनको ये इजाज़त दी गई कि आप लोग अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं वो ओपन करवा सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे अफ़गानों ने, हालांकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 से 60 लाख अफ़गान मुहाजिर मौजूद थे, लेकिन वो तमाम के तमाम अफ़गान सिटीज़न कार्ड या PR कार्ड जो है वो नहीं रखते थे। उनमें से मोस्टली ऐसे थे जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में आए हुए थे या विज़िट वीज़ा के ऊपर या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान में आए हुए थे, तो उनको ये परमिशन नहीं दी गई थी। सिर्फ अफ़गान सिटीज़न कार्ड वालों को ये इजाज़त दी गई थी कि आप बाकायदा तौर पे अपना अकाउंट पाकिस्तान के अंदर खुलवा सकते हैं। और उनमें से भी तमाम लोगों ने ये अकाउंट ओपन नहीं करवाए थे, सिर्फ 5 लाख लोगों ने ये अकाउंट ओपन करवाए थे। और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ लिमिटेड अपने कामों के लिए या अपनी सैलरी को ट्रांसफ़र करने के लिए, छोटे मोटे लेन देन के लिए इसको इस्तेमाल किया था। बाकी लोग वो थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे अपना अफ़गान बिज़नेस जो वीज़ा है वो हासिल किया हुआ था, और उस अफ़गान बिज़नेस वीज़ा के ऊपर उनको पाकिस्तान में आके सिम लेने की भी इजाज़त थी, उनको पाकिस्तान में आके बैंक अकाउंट खुलवाने की भी इजाज़त थी, और पाकिस्तान के अंदर उनको कारोबार करने की भी इजाज़त थी। तो ये लोग शामिल थे। तो जब बहुत सारी चीज़ें सामने आई और अफ़गान मुहाजिरीन को जब यहाँ से निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, तो उसके साथ ही इन लोगों ने बैंक से अपने जो पैसे हैं वो विड्रॉ करवाना स्टार्ट किए। और उसमें से पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हैं, और उन्होंने अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो मुकामी लोग हैं या मुकामी पॉलिटिशियंस हैं उनकी मदद के साथ उन्होंने बैंक्स के अंदर अपने अकाउंट जो हैं वो ओपन करवाए हुए हैं। और अकाउंट ओपन करवाने के साथ ही वो तमाम तर ट्रांजैक्शंस जो हैं यहाँ से आसानी से कर रहे हैं। और इसके साथ वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, लेकिन अब वो अफ़गान सिटीज़न कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हैं या PR कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, और पाकिस्तान ने उन तमाम तर कार्ड्स को इलीगल करार दे दिया है। और इलीगल करार देने के साथ ही उसके ऊपर जितनी भी सिम्स थी पहले उनको ब्लॉक किया गया था, और ब्लॉक करने के साथ ही जो अब उसके ऊपर बैंक अकाउंट्स ओपन हुए थे, अब उन अकाउंट्स को भी बंद करने का जो हुक्म है वो दे दिया गया। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हवाला हुंडी का काम कर रहे थे या अपने बैंक अकाउंट्स को इलीगल कामों के लिए, इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया और इन्वेस्टिगेशन की गई। और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला कि ये तो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आके अपने अकाउंट जो हैं वो ओपन किए हुए थे, और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर बैठे हुए थे और इसको इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। और बहुत सारे अफ़गान ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या ख़ास तौर पे अगर हम मल्टीपल वीज़ा की अगर बात करते हैं तो वो लेके आए हुए थे, लेकिन उनके पास बिज़नेस वीज़ा नहीं था। तो उन्होंने भी पाकिस्तान में आके सिम्स भी हासिल की हुई थी, और यहाँ पर आके उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं
وہ بھی اوپن کروائے ہوئے تھے. تو اس کے بعد ان تمام تر لوگوں کو جو فلٹر آؤٹ کیا گیا تو ان کے پاس اربوں روپے مالیت کی جو کرنسی ہے ان کے اکاؤنٹس کے اندر موجود تھی, کیونکہ وہ ایک پورا سسٹم چلا رہے تھے اور اس سسٹم کے اندر وہ بلیک منی کو وائٹ کرنے اور منی لانڈرنگ کی جو چیزیں ہیں ان کو مینیج کرنے, اور خاص طور پہ وہ والے لوگ جن کو کسی قسم کی نالج ہی نہیں تھی یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر یہ جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر پیسے جمع کروائے جاتے ہیں, کیا معاملات ہوتا ہے, ان لوگوں کے نام کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے اکاؤنٹس رجسٹرڈ کروائے ہوئے تھے, اور اکاؤنٹ بنوانے کے ساتھ ہی بہت سارے پیسے جو ہیں اس کے اندر ڈمپ کیے ہوئے تھے, اور ڈمپ کرنے کے ساتھ جو مختلف لوگ تھے یا جو مختلف ان کے ہرکارے ہوتے تھے ان کو جو ہے یہ پیسے پہنچائے جاتے تھے, جس کے بعد ایک ان کا جو اپنا ریکٹ تھا وہ کامیاب طریقے سے چل رہا تھا, اور ان کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ حکومت نے ان کو ایک فائنینشیل سسٹم کے اندر لانچ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. تو یہ اپنا کام جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ چلا رہے تھے, اور خاص طور پہ جو گلف کے اندر لوگ گئے ہوئے تھے افغانی, وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے حوالہ ہنڈی کے حوالے سے اپنے تمام تر رقوم جو ہے ان کے پاس بھجواتے تھے, اور اس حوالے سے جو پشاور کی مارکیٹ ہے وہ بڑی متحرک تھی, اور پشاور کی مارکیٹ کے اندر سے ہی یہ تمام تر جو مخبریاں ہوئیں, اور اس مخبریاں ہونے کے ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں پتہ چل سکا, جس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہ کام شروع کیا گیا 1 سے 2, 2 سے 5, 5 سے 10, 10 سے 20, 20 سے 40, 40 سے 100 لوگ جو ہیں ایسے ایک پورا شکنجہ جو ہے ان کے خلاف کسا گیا. تو اب جا کے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں 5 لاکھ لوگوں کے خلاف ہو چکی ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ کو مکمل طور پر فریز کر دیا گیا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا ہے, اور حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے مختلف بینکوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی, اور اس ہدایت کے بعد اب یہ کام جو ہے باقاعدہ طور پہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اب جو بھی افغان مہاجر جاتا ہے اس کو اس چیز کے اوپر اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان سے جا رہا ہے یا اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو پیسے نہیں دیے جاتے. اگر وہ یقین دہانی کرواتا ہے اور اپنا ایفیڈیوٹ لے کے آتا ہے اور یا دیگر اپنے قانونی کاغذات مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو پیمنٹس ہیں ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان سے واپس جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں مجموعی طور پر تو مجموعی طور پر یہ 5 لاکھ افغانی ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے, اور ان کے اربوں روپے کے جو پیسے ہیں یہاں پر اس وقت فریز کر دیے گئے ہیں, معطل کر دیے گئے ہیں. اور اس کے معطلی کے ساتھ ہی خاص طور پر جو افغان لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور افغانستان کو بڑا اچھا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا اصل وطن افغانستان ہے, لیکن وہاں کی کرنسی اپنے پاس نہیں رکھتے, پاکستان کی کرنسی اپنے پاس لازمی رکھتے ہیں. اور جس کرنسی کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنسی ہماری کرنسی سے ذرا نچلی ہے, ماٹھی ہے, مگر رکھیں گے یہی کرنسی کیونکہ اس کرنسی کی ویلیو ہے, کیونکہ اس کرنسی کو دینے سے ان کو کھانا بھی مل جاتا ہے اور ان کی جو باقی سہولیات ہیں ان کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں, ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے وہ نہیں کرنا پڑتا. لیکن اب ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے خلاف بھی اب کارروائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایک بہت بڑی کارروائی شروع ہوئی ہے, جو کہ عالمی ڈرگ ڈیلر تھا یا اسے ہم سمگلر کہہ سکتے تھے یا انسانی سمگلر کہہ سکتے تھے. اس کا نام ہے نکولس مادورو, جس کے اوپر الزام لگایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اٹیک کیا ہے, اور اٹیک کرنے کے ساتھ ہی نکولس مادورو اور اس کی بیوی کو اس کے گھر کے اندر سے گرفتار کر لیا ہے امریکن ڈیلٹا فورسز نے. اور یہ تمام مناظر تمام دنیا نے اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ لیے, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ امریکہ نیکسٹ ایسا کس ملک کے خلاف کر سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے ایران کو اور کہا ہوا ہے کہ ایران میں اگر مزید جو مظاہرین ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو ہم ایران کی حکومت کے خلاف ایکشن لیں گے, اور ایسا ہی سوئفٹ ایکشن ہوگا جیسا کہ ہم نے وینزویلا کے اندر کیا ہے, جس کے بعد جو ایران کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کرنا شروع کر دیے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی وینزویلا نہ سمجھا جائے, ہم ایران ہیں اور ایران اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو کہ اگر امریکہ ایسا کر سکتا ہے تو دین وائی ناٹ انڈیا, تو انڈیا بھی پاکستان میں جائے اور حافظ سعید کو یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف ایسی کارروائی کر سکتا ہے. تو بھائی جان انڈیا والوں, آپ کو تو جواب دینا میرے الفاظ کی توہین ہے, آپ کو تو ہم کوئی کسی قسم کی جواب نہیں دیں گے, اور آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ جب آپ نے پاکستان کی سرحد کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے اوپر کیا معاملہ ہوا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے امریکہ کی, تو امریکہ اس طرح کا آپریشن پاکستان کے اندر نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آپریشن کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اپنے اگلے ملک کے اندر
ان کو ایگزیکٹ انفارمیشن ملنی چاہیے. اگلے ملک کے اندر بغاوت ہو, وہاں کے عوام حکومت کے خلاف ہوں اور وہاں پر انارکی پھیلی ہو اور وہاں پر جو حکومت ہے وہ انلیگل طریقے سے بیٹھی ہو اور ظلم و جبر کے ساتھ وہاں پر لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتی ہوئی دکھائی دے, اور اس کے بعد ہی وہ انفارمیشن جو ہے کسی بیرونی طاقت کو دیتی ہے, بیچتی ہے, یا جو بھی اپنا سودا کرتے ہیں وہ الگ میٹر ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم ڈاکٹر شکیل افریدی کی بات کرتے ہیں تو اس کو امریکہ نے بہت دفعہ لینے کی بات کی اور قانونی طریقے سے لینے کی بات کی, مگر آج تک اس افریدی ڈاکٹر کو امریکہ پاکستان سے نہیں لے سکا, تو باقی کسی اور کو کیا لے سکتا ہے؟ حکومت کے خلاف کیا آپریشن کر سکتا ہے, یا کسی سربراہ مملکت کے خلاف کیا آپریشن کر سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ڈفرینس ہیں کہ امریکہ کے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, اور امریکہ کے وینزویلا کے ساتھ جو سفر کی ڈیسٹینیشن ہے وہ کتنی ہے اور پاکستان کے ساتھ کتنی ہے. تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس پہ میٹر کرتی ہیں. اور اگر اس پہ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی, تو امریکہ ایسی صورتحال میں پاکستان کی طرف نہیں آنے والا, اور نہ ہی انڈیا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے, کیونکہ انڈیا نے مئی کے اندر ایک چھوٹا سا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کو اتنا بڑا جواب ملا تھا کہ انڈیا آج تک اس زخم کو سہلا رہا ہے اور بار بار پچھتا رہا ہے کہ اس نے یہ اٹیک کیوں کیا, کیونکہ پاکستان نے اس کے بعد ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج تک انڈیا کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ ڈیلٹا فورسز کی طرح کوئی آپریشن کریں گے پاکستان کے اندر. پہلے وہ اپنی پریڈ کے اندر اپنے کرتب تو ٹھیک کر لیں, اس کے بعد وہ پاکستان میں آ کے کسی ایسی کارروائی کے بارے میں سوچ بھی لیں, لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان نے اپنا جو ڈیفنس ہے بڑا شاندار رکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو افغانوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ کسی طریقے سے رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور ان افغانوں کے خلاف کارروائی اب نیکسٹ سٹیج پر جا چکی ہے, اور اس نیکسٹ سٹیج میں اس وقت افغانوں کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس پاکستان میں کھلے ہوئے تھے ان کو بند کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے گا, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.